اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب کینیڈا میں مقیم منفرد لب و لہجے اور مخصوص اسلوب کے شاعر شاہین کا 7واں شعری مجموعہ زیر داغ ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 56ویں صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس صنعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صنعت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست صنعت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف حاصل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اسے لائک فرمائیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا نام سید ولی عالم ہے۔ آپ میٹرک کی صنعت کے مطابق 11 جنوری 1938 عیسوی میں غازی پور، ضلع منگیر، بہار، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ اصل تاریخ پیدائش 1940 کی ہے۔ میٹرک کے امتحان میں شمولیت کے لیے استاد کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ صنعت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش 11 جنوری 1938 ٹھہری۔ آپ کے والد کا نام میر نوید علی اور والدہ کا نام بشیر النساء تھا۔ آپ کے بھائی محمد انور حسین تھے، جن کا فلوریڈا، امریکہ میں انتقال ہوا، جبکہ بہن نجم النساء کلکتہ، انڈیا میں مقیم ہے۔ آپ کی شادی دسمبر 1956 عیسوی میں روشن آرا بنت سید عبدالرزاق سے ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے فیصل میر شاہین اور کیفی سید شاہین ہیں، جبکہ 2 بیٹیاں سائمہ شاہین اور نغمہ شاہین ہیں۔ آپ نے لوئر پرائمری اسکول غازی پور، مڈل اسکول تاراپور، اسلامیہ ہائی اسکول سمری بختیار پور، آدرش ودیالیہ تاراپور میٹرک، بہار سیکنڈری اسکول بورڈ 1953 عیسوی میں کیا۔ TNJ اب TNB کالج بھاگلپور، ISC/BSc 1957 عیسوی میں، جبکہ پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس بھاگلپور بہار یونیورسٹی، MSc شماریات 1960 عیسوی میں، اور کارلنٹن یونیورسٹی اوٹوا کینیڈا سے MSc شماریات 1977 عیسوی میں کیا۔ آپ کی ملازمتوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ لیکچرر شعبہ شماریات مارواڑی کالج بھاگلپور 1960 تا 1964 عیسوی، معاون ماہر شماریات پاکستان ٹی بورڈ ڈھاکہ 1965 تا 1966، سربراہ شعبہ شماریات آدم جی جوٹ ملز لمیٹڈ ڈھاکہ 1966 تا 1971، اسسٹنٹ ڈائریکٹر موناپلی کنٹرول اتھارٹی اسلام آباد 1972 سے 1973 تک۔ بعد ازاں 20 برس تک مرکزی حکومت کینیڈا میں مختلف منصبی فرائض انجام دیے۔ وزارت نقل و حمل ٹرانسپورٹ کینیڈا سے بحیثیت پالیسی ایڈوائزر سبکدوشی حاصل کی، اور یہ دورانیہ تقریباً 20 سال پر محیط ہے، یعنی 1974 عیسوی تا 1994 عیسوی۔ آپ کی ادارتی وابستگیاں کچھ یوں ہیں
مدیر اردو کینیڈا انگریزی زبان کا رسالہ، رکن مجلس ادارت انگریزی رسالہ پاسبلٹیز کی ذرا مختلف اسپیلنگ کے ساتھ انگریزی میں نام اسی ہجے کے ساتھ ہے، یعنی POSSIBILITIIS۔ آپ کو دیے گئے اعزازات اور انعامات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دیے ہوئے عنوان: دولت پر صوبائی سطح کے مقابلے میں اول آنے والی نظم پر صوبائی وزیر کے ہاتھوں وصول کردہ لی کپ انعام 1954۔ الطاف حسین حالی عالمی اردو انعام دہلی 1988۔ گہوارہ ادب انعام گورنر سندھ پاکستان 2003۔ کینیڈا پاکستان ایسوسی ایشن انعام اوٹوا 2006۔ اتر پردیش ہندی اردو ساتیہ انعام لکھنؤ 2009۔ انڈین کلچرل سوسائٹی دہلی میر تقی میر انعام 2009۔ CPA انعام برائے غیر معمولی ادبی خدمات اوٹوا 2015۔ نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈینز انعام برائے کمیونٹی کی گراں بہا بے لوث خدمات اوٹوا 2018 کے علاوہ اور چند دیگر انعامات بھی حاصل کیے۔ آپ کی شاعری کے حوالے سے مئی 2017 میں ہزاری باغ جھارکھنڈ ہندوستان کی ونوبا بھاوے یونیورسٹی نے محمد منصور عالم فخری کو ان کے تھیسس شاہین کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ پر PhD کی ڈگری سے نوازا۔ آپ کی نظموں اور غزلوں پر مشتمل انگریزی زبان میں کتابوں کے نام: ڈریمز اینڈ ڈیسٹینیشنز، شاہین اینڈ ہز پوئٹری، ایڈیٹڈ وتھ این انٹروڈکشن بائی نزہت یار خان۔ شاہین کی چند نظموں کے ہسپانوی ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر لدمیلا وسیلوا نے اپنی روسی زبان کی کتاب میں شاہین کی نظموں کے ترجمے اور حوالے دیے۔ کینیڈا میں اردو پر مرتبہ کتاب جس کا نام اکراس کانٹیننٹس ایڈیٹڈ بائی ولی عالم شاہین، آرٹیکلز آن اردو ان کینیڈا۔ آپ نے کچھ عرصہ سابق مشرقی پاکستان میں گزارے، پھر موجودہ پاکستان اور بعد ازاں کینیڈا منتقل ہو گئے، جہاں کئی دہائیوں سے سکونت پذیر ہیں۔ آپ نے ابتدا میں یعنی 1969 سے پہلے شاہین غازی پوری کا قلمی نام اختیار کیا، پھر ولی عالم شاہین کے نام سے اپنی ادبی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور اب طویل عرصے سے شاہین کے قلمی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی جو کتابیں اب تک منصہ شہود پر آ چکی ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: رگے ساز، غزلیں اور نظمیں 1967۔ بے نشاں غزلیں نظمیں 1984۔ دہلیز پر پھول غزلیں 2005۔ کھلا دروازہ غزلیں 2009۔ پشتارا نظمیں 2010۔ شب نشین نظمیں 2018۔ اور یہ 7ویں کتاب زر داغ غزلیں 2021۔ جبکہ زیر ترتیب کتابوں کی بھی طویل فہرست ہے، جس میں کلیات غزل بعنوان شمسی ہوائیں، کلیات نظم بعنوان پاؤں کے کانٹے، پتے اور خنجر کے عنوان سے شاہین کے نام مشاہیر کے خطوط، اکہری بدلیاں شاہین کے خطوط مشاہیر کے نام، پرانی زمین نئی فصل کے عنوان سے اساتذہ کی زمینوں میں کہی گئی غزلیں، اور شرح آرزو کے عنوان سے دوسری زبانوں کے منظومات کے تراجم کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی کئی کتابیں منتظر اشاعت ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اب تک ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے اس چینل کو لائک بھی فرمایا ہے، ویڈیو کو شیئر بھی کیا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا
صدق دل سے بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے سند کی طرف چلتے ہیں کہ میری ان سے براہ راست ملاقات تو نہیں ہو سکی، مگر ان سے ان کی نظموں اور غزلوں سے بہت دیر ہوئی متعارف ہوں، بالخصوص پروفیسر علی حیدر ملک اور خیام بھائی کی وساطت سے دہلیز پر پھول اور پشتارہ کی صورت میں تعلق کی بنیاد پڑی، اور مجلس احباب ملت کی نشست میں 7 اپریل 2010 عیسوی میں پشتارہ کے حوالے سے برپا ہونے والی نشست میں ایک مختصر مضمون بھی پڑھا تھا، جس کا کچھ حصہ اقتباس کی صورت میں ملاحظہ کیجیے۔ پشتارہ، جس میں 133 نظمیں شامل ہیں، زیر مطالعہ آیا۔ کتاب میں پروفیسر وہاب اشرفی کا مضمون شاہین کی شاعرانہ پرواز، جبکہ صبا اکرام کا مضمون میں شاہین اور ان کی شاعری کے عنوان سے کتاب میں شامل مضامین میں شاہین کے اسلوب، لفظیات، فکر، انداز، قوت اظہار، مزاج اور موضوع کے حوالے سے سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ میں اپنی بات شاہین کے شعر سے کروں گا۔ منکر ہے کون غالب و میر و انیس کا، یارو مگر کبھی تو کتابیں نئی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ مشورہ صرف یاروں کو دے کر بر جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ خود بھی نئی کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے نئے اور منفرد فکری اثاثے کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی کسی طرح بخل سے کام نہیں لیتے۔ پشتارہ بھی اس سلسلے کی ایک خوبصورت کڑی ہے۔ انتصاب میں بھی جداگانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے شائع ہونے والی کوئی 61 رسائل و جرائد کے مدیروں کے نام اپنے اس مجموعے کو منسوب کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ان کی شعری تخلیقات کو چھاپ کر ان پر ادبی اعتبار کی مہر لگائی۔ گزشتہ 36 برسوں سے کینیڈا میں قیام کے باوجود اپنے لوگوں، اپنی ادبی روایات، اپنے ماحول اور معاشرت سے رشتہ استوار رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس مجموعے میں شامل نظمیں بظاہر پابند نظمیں نہیں ہیں، لیکن ان میں معنویت، غنائیت، موضوع اور اظہار کا وہ سلیقہ ہے جو بہت کمیاب ہے، اور یہی نہیں، احساسات کے وہ زاویے بھی ہیں جو صرف چونکاتے ہی نہیں بلکہ تادیر سوچنے پر مجبور کیے رکھتے ہیں۔ اپنے تعارف کے لیے انہوں نے خبر رساں کی کسی غلط بیانی پر جیسا منفرد عنوان اختیار کیا ہے۔ پروفیسر علی حیدر ملک کی رائے میں ان کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ ان کی ہر شعر، ہر مصرعے سے ظاہر ہوتا ہے، جس سے ان کے فن میں گہرائی اور تازگی پیدا ہوئی ہے، جبکہ پروفیسر وہاب اشرفی کے بقول دراصل شاہین کے ہاں محسوسات اور فکر ایک دوسرے سے مدغم ہیں۔ صبا اکرام کے مطابق شاہین کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہوئے بیشتر صورتوں میں بالکل نئے انفرادی استعارے سامنے آتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر انور سدید کا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسے شاعر نظر آتے ہیں جو دل کی ہر لرزش کو شاعری کا پیکر عطا کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اس مجموعے میں شامل ایک نظم پر اپنی بات ختم کروں گا۔ مگر یوں ہے کسی مردے نے اپنے گورکن کو آج تک بخشش نہیں دی ہے۔ پشتارہ کے حوالے سے احمد سہیل کے مضمون سے یہ مختصر اقتباس شاہین کی نظموں میں مہاجرت کا گہرا احساس بھی دیتا ہے، جو ان کا ایک بڑا معاشرتی ثقافتی کرب ہے۔ ان کے ہاں سیاسی بحران کا آفاق بھی ملتا ہے۔ ان کی نظموں کو کسی ادبی یا فکری تحریک و رجحان سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ متذکرہ مجموعے میں کسی تقریض کی بیساکھی نہیں سنبھالی گئی، بلکہ انالیما کے عنوان سے مختصر اور معنی خیز انداز میں شاہین نے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہ بتاتا چلوں کہ مشاہیر کی آرا سے اقتباس کے طور پر فلیپ پر احمد ندیم قاسمی، پروفیسر ممتاز حسین، ڈاکٹر محمد علی صدیقی، ڈاکٹر حنیف فوق، پروفیسر نذیر صدیقی، سید ابوالخیر کشفی اور رئیس امروہوی کے چند جملے بلکہ اہم جملے شامل ہیں۔
یہی نہیں بلکہ آپ کے اسلوب اور شاعری کے حوالے سے بہت اہم ادبی شخصیات نے اپنی گراں قدر رائے دی ہے۔ مختصراً میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ احمد ندیم قاسمی کے بقول شاہین کا منفرد اسلوب ان کی ہر غزل میں نمایاں ہے۔ ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی فرماتے ہیں کہ راقم الحروف کو یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ مشرق و مغرب کی نمائندہ ادبیات اور بلند پایہ تہذیبی علامتوں کی تشکیل پر مبنی ان نظموں کا انوکھا پن شاہین کو اردو کے ممتاز ترین نظم نگاروں میں ایک مخصوص شناخت عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے مطابق شاہین کی نظموں کی شعریات خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں آپ کی نظمیں خوب ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس فرماتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں بھی اچھوتی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے لکھا کہ پشتارا چھپی تو میری جیسے کئی جنموں کی پیاس مٹ گئی۔ جس نظم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میں نے کئی دوستوں کو فون پر پڑھ کر یہ نظم سنائی، اس مجموعے کی آخری نظم ہے۔ گلزار نے فرمایا کہ شاہین کی نظم سوئمبر بہت اچھی لگی، بیک وقت گیت بھی ہے اور نظم بھی پڑھتے پڑھتے کسی دھن کا لہریہ سنائی دیتا ہے۔ صفحے دوبارہ پلٹے اور نظم پھر پڑھی۔ پروفیسر ڈاکٹر وہاب اشرفی لکھتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ رگ ساز بے نشان دہلیز پر پھول اور پشتارا کا خالق صفحے اولین کے شعراء میں ایک ممتاز جگہ پر خاموشی سے کھڑا ہے، جس پر نظر تو پڑ رہی ہے لیکن کم کم۔ کاش کہ مجھے وقت ملتا اور شاہین پر ایک مفصل کتاب لکھتا۔ ڈاکٹر مغنی تبسم رقم تراز ہیں کہ شاہین اپنے اسلوب اور طرز احساس کے اعتبار سے منفرد شاعر ہیں اور جدید شاعری میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اندلیب شادانی کے بقول شاہین کی منظومات میں خواہ وہ غزلیں ہوں یا نظمیں دلچسپ افسانوں کی سی کیفیت ہے۔ کتاب کا نام میر تقی میر کے مصرے میں شامل ان الفاظ سے لیا گیا ہے۔ مصرع دیکھیے: تھے زرے داغ سے ہم بھی تو خریدار چمن۔ اس مجموعے کو نستعلیق مطبوعات F3 الفیروز سینٹر غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور نے بہت عمدہ کاغذ پر اور نفاست کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انتساب کچھ یوں ہے: ثنا، امروز، سروش، صبرینہ، ماریہ، شہاب، نبیل، امان، ایمان، سنینا، علیشہ، جیزمین۔ ہماری تیسری نسل نام جو شمالی امریکہ میں پیدا ہوئی اور صحرا میں باغبان۔ اس مجموعے میں 101 غزلیں شامل ہیں، جن میں منفرد قافیہ اور ردیف کے ساتھ فکر کی ندرت ایک نئے پن کا احساس دلاتی ہے۔ صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں تو آئیے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ آزردہ رہا میں تو بہت خوش تھے میرے لوگ، اب خوش ہوں تو کتنوں کی اداسی کا سبب ہوں۔ نہ صرف یہ کہ پڑا ہوگا کال نگری میں، حویلیاں بھی سرے سے اجڑ چکی ہوں گی۔ کٹھن ہے بے گھری کا کام کتنا، گلے کیسی مشقت پڑ گئی ہے۔ ستارے اب ہمیں ڈھونڈیں تو کیسے، در و دیوار پر چھت پڑ گئی ہے۔ یہ قصہ پاک ہو جاتا تو اچھا، قیامت بیچ مہلت پڑ گئی ہے۔ خبر جب آئی تو دیوانگی میں اس نے کہا، پلٹ کے پھر گیا کس دیس دیوداس میرا۔ موروثی گھر لاکھ سہی جنت میرا، کبھی تو وارث بن گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی کمتر ہے نہ برتر ہے زیادہ، لیکن جو برابر ہے زیادہ۔ دیتے ہی رہو گھاؤ میرا کچھ نہیں جاتا، پچھتاؤ نہ پچھتاؤ
میرا کچھ نہیں جاتا، آ کر بھی تو جیسے کوئی احسان کیا تھا، جاتے ہو چلے جاؤ میرا کچھ نہیں جاتا، جا نکلتا ہوں اپنے ماضی میں، ہے وہیں کی تو پرورش میری، ہر ایک دکھ کو پسینے کی طرح پونچھ دیا، کوئی شکن بھی نہیں اب کہیں جبین کے بیچ، ہوا تھی تیز نگاہ داشت بھی ضروری تھی، فقط جلا کے تو ہم نے دیا نہیں چھوڑا، غزل کی سی سرشتے غم ہے اپنی، میں کھلا ہی نہیں شرح و بیاں میں، کس کے بھروسے گھر جاؤ گے، اب کے گئے تو مر جاؤ گے، بڑے اتفاق سے ملتے ہیں اب بھی دور کے لوگ، چلے گئے مگر اس انجمن سے قدر شناس، اور خرابے سے خبر پہنچی ہے یہ جھمری تلیا میں، عجب وحشت ہے اب کے کولکاتہ کے جویہ میں۔ اور بہت سے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، مگر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف اسی قدر کہوں گا کہ شاہین نے اپنے فکر اور اسلوب کی بدولت اہل ادب سے جو پذیرائی حاصل کی ہے، میں شاید اسے پوری طرح بیان نہیں کر سکا، یوں بھی یہ میرا مقام نہیں ہے، میں تو صرف ایک تعارف اور منظوم خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش میں ہوں، امید ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اس کوشش کو سراہیں گے اور اس دوران آپ کو ان کی تصاویر اور کتابوں کے عکس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آئیے صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی کی طرف چلتے ہیں، جس کے ہر مصرے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے، اور آج کی یہ 56ویں صنعت توشیح کا عنوان ہے شاہین کی زر داغ کے نام، جس میں نہ صرف ان کے فکر و احساس کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ ان کے مصروں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور ضرورت شعری کے مطابق کہیں کہیں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا ہے۔ تو آئیے صنعت توشیح شاہین کے زر داغ کے نام۔ شعر کچھ شرط کا نہیں پابند، کام آتی ہے ایک ندائے سروش، شکوے رنج و غم نہیں لازم، چاہیے فکر میں بیان میں جوش، ایک رگے ساز کی تڑپ بن کر بے نشاں یوں کہیں نہ ہو جانا، اور وہ لوگ جب دھریں آ کر پھول دہلیز پر تو بتلانا، ہاں ضروری نہیں کہ قسمت میں ہر قدم پر کھلا ہو دروازہ، ہر طرح سے بلند رکھنا ہے فکر و اظہار کا یہ آوازہ، یوں اچانک نہ ڈوبتا تھا دل، چاندنی بھی فسانہ بنتی تھی، یوں کہاں لگ گئی تھی چپ سب کو، کوئی افتاد آ پڑی ہوگی، ناؤ دریا ہے ناؤ ساحل ہے، لوگ حیران کیوں ہیں یہ سن سن، نام جس کسب کا کمال پڑا، عمر بھر ایک یہ رہی ہے دھن، اور کس زرے داغ کا ہے پشتارا، کون سے رنج کی ہے یہ املاک، کیوں سرے عشق پھر وبال پڑا، شور کیسا ہے یہ سرے افلاک، یعنی خوشبو میرا حوالہ ہے، کون کرتا ہے سرزنش میری، یہ فقط میرا اضطراب نہیں، رہ گیا بن کے خلش میری، زندگی مستقل عذاب نہیں، شب نشیں کچھ ہے اس میں راز و نیاز، زندگی نے بڑی نوازش کی کر کے ہمزاد کو میرا ہمراز، راستے بھر گئے ہیں خوابوں سے، کچھ حقیقت کا بھی نہیں ہے گزر، رشتہ حرف ٹوٹ سکتا تھا، رنگ بھی ایک اشاریہ تھا مگر، در ہوا سے کھلا رہے یا بند، گھر ہے مخدوش شہر سارا بند، دور بادل کہیں کڑکتا تھا، رات اماوس کی دل دھڑکنا بند، ایک ہی موج میں ہے دریا بند،
کون تھا اس کا دیکھنے والا، ایک غزل شام دوستاں کے نام، پاس آ کر گزر گئی دنیا، غیر کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، جل رہا تھا جو ظلمتوں میں چراغ، غلط جگہ ہو غلط وقت یا غلط لہجہ، اجاڑ دیتا ہے مہکا ہوا وفا کا باغ، کس نے پتوار سارے توڑ دیے، کون ایسا تھا بن گیا سفاک، کم تو ہو جاتا حبس اندر کا، کر ہی دیتا ہمارے دامن چاک، یہ قصہ پاک ہو جاتا تو اچھا، قیامت بیچ مہلت پڑ گئی ہے، یہ دل تو اب بھی ہے انمول لیکن بہت مہنگی مسرت پڑ گئی ہے، نسل نو کا غرور ہے اس میں شامل کیے ہیں ایسے گن، نیند کو تھی تلاش آنکھوں کی، رکھ دیے خواب اس لیے چن چن، ان میں اظہار کا سلیقہ ہے، فکر شاہین کا ہے اجیارہ، ایک حقیقت شناس کی باتیں، فکر و فن کا ہے خوشنما چہرہ، اور میرے لب پر دعا عظیم ہے یہ، ان پہ رکھنا مدام اپنا کرم، مالک اینواں زمانے میں رکھنا شاہین کا ضرور بھرم۔ اسی کے ساتھ آج کی 56ویں سنت توشیح مکمل ہوئی۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں اور بصارتوں کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا، میرے چینل کو پسند کیا، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بےحد ممنون ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ کی صحت و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔